ڈیرہ غازی خان کے اندر انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ بوائز ہاسٹل میں برہنہ ویڈیوز سامنے آئیں، 30 کے قریب ویڈیوز تھیں۔ ملزمان کی ویڈیو کی بیس پر شناخت کی گئی، جبکہ 2 ملزمان عدالت سے بیل لے چکے ہیں، 1 گرفتار ہے اور 4تھا ملزم پاکستان سے فرار ہو چکا ہے۔ یہ ہے جی وہ اکیڈمی جس کو سیل کر دیا گیا ہے، جس کے اوپر نوٹیفیکیشن بھی لگایا گیا کہ یہ اکیڈمی اسسٹنٹ کمشنر کے آرڈر پر سیل کی گئی ہے، اگر اسے کسی نے کھولنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف FIR کرائی جائے گی۔ تو یہاں پر وہ گھنونا دھندا ہوتا رہا، جس پر ناظرین کو میں دکھا سکوں کہ گراؤنڈ فلور پر بوائز ہاسٹل تھا۔ جب کووڈ آیا تو اس کے بعد انہوں نے ان کمروں کو دھندے کے لیے استعمال کیا، جبکہ اس کے اوپر تعلیم و تدریس کا کام ہوتا تھا، وہ بھی کووڈ کی وجہ سے بند ہو گیا، اور اس سے اوپر اس ملزم کی رہائش گاہ تھی 2nd فلور کے اوپر۔ تو یہ جی ساری صورتحال آپ کو ہم دکھا رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، پروگرام کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں، ملزم سے بھی بات کریں گے، ملزم سے پوچھیں گے کہ کہاں کہاں کیا کیا کرتا تھا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ کیس کو جو کینلی آبزرو کر رہے ہیں SHO سٹی ندیم حیدر صاحب۔ ندیم صاحب، آپ نے شروع سے لے کے اس سارے کیس کو دیکھا، یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ سر انہوں نے دھندا کیا ہوا تھا وہاں، جو ایک ہاسٹل بنایا ہوا تھا اور اکیڈمی بھی بنائی ہوئی تھی۔ 1st فلور پہ انہوں نے اکیڈمی بنائی ہوئی تھی، گراؤنڈ فلور پہ انہوں نے ہاسٹل بنایا ہوا تھا، اوپر انہوں نے اپنی رہائش عارضی طور پہ رکھی ہوئی تھی رینٹ پہ لے کے۔ ان میں جو آنے والی بچیاں تھیں اور اس کے علاوہ جو باہر کی خواتین تھیں وہ لاتے تھے، دھندا بھی کرتے تھے، جس پر پہلے ہم نے موشن پکچر آرڈیننس کے تحت FIR دی، پھر 292C کے تحت 292 کے تحت دی۔ تو اس کے بعد جب ہمیں یہ کلیئر ہو گیا، کرسٹل کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے یہ دھندا کیا ہوا ہے، پراسٹیٹیوشن ڈین بنایا ہوا تھا، وہ 371A بھی لگا دی ہے۔ باقی جو کچھ لوگ انٹرویو کے لیے یا جاب کے لیے آتے تھے ان کو یہ بعض کا جھانسا دے کے آفس ٹائپ بھی بنایا ہوا تھا اسی کو سیملٹینیسلی۔ اس کے بھی سیکشن میں ایک آفس کی ٹیبل بھی موجود ہے، ٹیبل بھی موجود ہے، وہ اس کا بھی سیکشن ہم نے ایڈ کر دیا۔ باقی ان کے 3 لوگ اور ہیں جو انہوں نے خود انکشاف کیے ہیں، 2 ہائی کورٹ پہ ضمانت پہ ہیں، ایک کوئی دبئی بھاگ گیا ہے، دبئی یا سعودی عرب کا سن رہے ہیں، تو اس کو بھی ہم ان کے جو ہے نا اریسٹ کے لیے تعارف کر رہے ہیں۔ باقی یہ ریمانڈ پہ ہیں، کچھ موویز بھی برآمد ہوئی ہیں وہ کر دیے ہیں، باقی 4 یوم ریمانڈ اور ہے، اس میں بھی کلیئر کر دیں گے اور اسے عبرتناک سزا دیں گے۔ اچھا، اس میں اسٹوڈنٹس بچیاں کم ہیں، جبکہ انہوں نے اسے پروسٹیٹیوٹس کو وہاں پہ یوز کرتے ہیں۔ سر آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ ہمیں ایک تو ہو نہیں رہی، دوسری بات ہے کہ کچھ لوگ، ہمارا کلچر بھی ایسا ہے کہ یہاں لوگ جو کمپلیننٹ بننے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے آپ کو بھی پتہ ہے بیسکلی کہ یہاں بدنامی کے خوف سے کہ کہیں سوسائٹی انہیں جینے نہیں دیتی، تاہم ہم نے پروٹیکٹ، جیسے ہمارے افسران بالا کا بھی حکم ہے کہ ہم انہیں سیف بھی کریں گے، ان کی پروٹیکشن بھی کریں گے، کوئی سامنے آتا ہے تو جو باقی سیکشن آف لاز ہیں وہ ہم نے انسرٹ کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ہم عبرتناک سزا دلائیں گے۔ باقی جو ان کے کو ایکیوزڈ ہیں وہ خود بیل پہ کچھ آ چکے ہیں ڈر سے، ایک ہے باہر ہے، وہ بھی انشاءاللہ اریسٹ ہو جائے گا۔ ان کی 18 کو ان کی ضمانت ہے، وہ ہم کینسل کرائیں گے۔ 18 کو جی ان کی جو راولپنڈی ہائی کورٹ کے بینچ سے اور ملتان بینچ سے ان کی بیل ہوئی ہے، اس بیل کو بھی اپنے اختتام پر پہنچایا جائے گا۔ یہ تھا SHO صاحب کا موقف، اور یہ ساری چیزیں مان چکا ہے، کانفیس کر چکا ہے۔ کچھ لوگ ناظرین ایول جینیس ہوتے ہیں، خدا ان کو عنایت کرتا ہے کہ یہ سوسائٹی کے اندر جا کے کچھ مثبت کنٹریبیوٹ کریں گے، یہ قانون کو سمجھیں گے اور لوگوں کی ہیلپ کریں گے۔ تو یہ اپنی نوعیت کا ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ بہت ساری چیزیں، بہت پہلوؤں پہ بات کرنا ہم چاہتے بھی ہیں اور کر نہیں سکتے۔ یہ سوشل فیبرک کو انہوں نے ہمارا تھریٹ کیا ہے، لیکن جب انہوں نے ہمارے اسکول گوئنگ بچوں کے لیے تھریٹ بنے تو ہمیں سفر کرنا پڑا، ان کو ایکسپوز کرنا پڑا، اور پورا سب لوگ سوشل میڈیا پہ یہ بات آئی کہ ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک چیز ہمیں استاد کو بڑا مقدس بتایا جاتا ہے، استاد کو روحانی باپ بتایا جاتا ہے۔ جب استاد کے روپ میں ایک شخص نے یہ حرکات کی تو اس وقت ذہن لرز گئے، ہم سوچنے پر مجبور ہوئے کہ ہماری جو ایک اہمیت کے حامل چیز تھی، جہاں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ استاد آپ کا روحانی باپ ہے، اس کا تشخص پامال ہوا۔
جبکہ یہ 1 2 4 لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی. بہت سی اکیڈمیز میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے, ہمارے بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں, پروگرام کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں, اور چونکہ یہ ایول جینیس آدمی ہے, سب چیزیں اس کے خلاف ہیں. ویڈیوز موجود ہیں, یہ کہتا ہے کہ جی گھر میرا تھا, کرائے پہ کوئی اور تھا, جس کی بازو کٹی ہوئی ہے وہ میں نہیں ہوں, کوئی اور تھا. وہ بچیاں جو ہیں یا وہ لوگ ہیں وہ کوئی اور تھے. صحافی اس کو بلیک میل کر رہے تھے, پولیس اس کے خلاف ہے. پتہ نہیں یہ کون سی اس کے پاس راکٹ سائنس تھی جس کی وجہ سے یہ کون سا ایسا انقلاب لا رہا تھا. اس بیچارے معصوم کے خلاف سب ہیں, جبکہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اصل مجرم ہیں. جو بالکل ڈیرہ غازی خان میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا, ایک اکیڈمی بنائی گئی, پھر اس کے بعد اس کے گراؤنڈ فلور کے اوپر بچوں اور بچیوں کے لیے رہائش کا انتظام کیا گیا. اس کے بعد وہاں پر جو استاد نما ایک شخص تھا, اس نے اس کو بروتھل ہاؤس بنایا. وہاں پر بچیوں کو بلیک میل کیا گیا, کیمرہ نصب کیا گیا, ویڈیوز بنائی گئیں. ملزم ہمارے ساتھ موجود ہے. ملزم یہ الزام لگاتا ہے کہ میرے سے صحافیوں نے پیسے مانگے. ملزم ایول جینیس ہے, پریکٹسنگ کہتا ہے کہ لائر ہوں, جبکہ لائر کمیونٹی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. ہم اس ملزم سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں یہ کیا کہتا ہے, پھر آپ اسی کی زبانی سنیں. ہاں بھائی, کیا کہانی ہے؟ سر یہ کوئی اکیڈمی نہیں ہے, یہ ایک ہاسٹل تھا سر. یہ ہاسٹل ہے, اس کا روم ہے. وہاں پہ ہاسٹل میں نے کرائے پہ دیا ہوا تھا. جس نے کیمرہ نصب کیا, مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. مجھے صحافیوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے. نہیں, صحافیوں والی بات پہ تمہاری موقف لیتے ہیں. تم جو صحافیوں کے خلاف بولنا ہے بولو کھل کے. میں بولوں گا سر میری بات تو سن لو. مجھے یہ بتائیں, یہ کمرہ آپ نے کرائے پہ لیا ہوا تھا؟ سر میں نے لیا اور دیا ہوا تھا. یہ ہاسٹل تھا, میں نے, آپ کی ملکیت ہے؟ میری ملکیت نہیں ہے سر. میں نے کسی سے رینٹ پہ لیا تھا. اس کا جو فرسٹ فلور ہے وہ ہاسٹل کے لیے دیا ہوا تھا. اسٹوڈنٹ لڑکے رہتے تھے یونیورسٹی کے. ٹھیک ہے, یونیورسٹی. کوئی نہیں رہتے. اچھا, پھر اس میں یہ جو ویڈیوز آئی ہیں جی سر, بچیوں کے ساتھ, بچیوں نہیں ہے سر, یہ کوئی بچی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, کوئی نہ کوئی بچی ہے نہ کوئی ویڈیوز ہیں. یہ مجھے کیا ہے جو سر, یہ آپ جس نے لیا ہوا تھا ان سے آپ پوچھیں. میں نے جسٹ جو ہے نا, مجھے بلیک میل کیا گیا ہے کہ آپ مجھے 5 لاکھ دے دیں. عرفان مجید خٹک ایک صحافی ہے, اس نے کہا مجھے 5 لاکھ دے دیں, میں ورنہ آپ کی ویڈیو وائرل کرتا ہوں. میں نے کہا کر دیں. تو پھر پولیس نے آپ کو کیوں پکڑا؟ سر ظاہر سی بات ہے, اتنا سوشل میڈیا پہ یہ بات آ گئی تو مجھے اریسٹ کرنا پڑا. اور میرے اوپر جو الزام لگایا گیا وہ ہے اپنا FIR درج ہوگی نا سر, تو اس وجہ سے میں نے فیس کیا. اب میں کسی اور کا نام کیوں نہیں ہے, آپ کا کیوں نہیں آیا؟ سر دیکھیے, میں معذور ہوں. اس طرح کے اور بھی تو بہت سارے لوگ ہیں. آپ دیکھیں کیا آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے آپ کے پاس, کیا پروف ہے کہ میں ہوں. ویڈیو میں آپ نظر آ رہے سر میں نظر کوئی, میں معذور ہوں. مجھے تو اس وجہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ میری ایک بازو ہے. باقی 3 ملزمان کی شناخت ہو چکی ہے. سر وہ جس کی ہے وہ شناخت ہو چکی ہے. میرا بھی کہا گیا کہ یہ ویڈیوز میری ہے. بس کیا ہے سر, میں تو نہیں مانتا اس بات کو. آپ نہیں مانتے؟ نہیں مانتا میری سر کوئی ویڈیو, نہ کوئی یہاں لڑکی. آپ ابھی کیمرہ کے لگنے سے پہلے ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ وہ دوستوں کو جگہ دیتے تھے. سر ایسی کوئی بات نہیں, جگہ نہیں دیتا تھا میں. یہ تو میں نے کرائے پہ دی ہوئی تھی سر. یہ جگہ میں نے تو آلریڈی کرائے پہ مکان لیا ہوا تھا. اس کا آپ کی جگہ تھی سر, میری تھی. یہ جگہ. ایک منٹ, ایک سوال کر کے جواب. جی جی. آپ بہت تیز ہیں, بڑے فنکار آدمی. نہیں سر ایسی کیا, آپ رک جائیں نا. آپ میرے سوال پوچھیں. ہاں میں سوال پوچھ رہا ہوں نا, ایک ایک کر کے. یہ آپ اس جگہ کے مالک ہیں؟ سر میں اس کا مالک نہیں ہوں. ایک منٹ, آپ نے رینٹ پہ لی, جی سر بالکل نہیں. پھر آپ نے آگے رینٹ پہ دی, آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی جی. اگر ناظرین اس طرح یہ رینٹ پہ لی, رینٹ پہ دی, یہ کون سا مقصد ہے دینے کا؟ یا تو لوگوں کو آپ دیتے تھے 2-4 گھنٹے کے لیے رات گزارنے؟ نہیں سر ایسی بات نہیں تھی. اسٹوڈنٹ رہتے تھے یہاں پہ سر. بی ایس پڑھنے والے اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی میں پڑھتے تھے وہ رہتے تھے. یہ جو ویڈیوز ہیں اسی کمرے کی ہیں؟ سر یہ لگتا ہے اس کمرے کی ہیں, لیکن یہ بلڈنگ تو میں نے 2 سال پہلے چھوڑ دی تھی. مجھے نہیں اس بات کا. ہاں تو یہ سکینڈل 2012 سے آن ورڈ اب تک کا ہے. مجھے نہیں پتا سر اس بات کا. 2020 میں یہ بلڈنگ میں نے چھوڑ دی تھی. ڈیرہ غازی خان میں ویڈیو سکینڈل سامنے آیا ناظرین. زہرا اکیڈمی تھی جس میں فرسٹ فلور پر بچے پڑھتے تھے, گراؤنڈ پر ہاسٹل تھا. کووڈ آیا,
तो छुट्टियों की वजह से उसकी रूटीन बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। 30 के करीब वीडियो सामने आई। जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस की मुद्दईयत में FIR दर्ज की गई। मुलजिम गिरफ्तार हुआ, 2 ने हाई कोर्ट से जाके टेम्परेरी बेल ली। इस सारे केस को शुरू से लेकर अब तक कवर करने वाले हमारे ब्यूरो चीफ डेरा गाजी खान रज़ा मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब से जानेंगे सारी कहानी का बैकग्राउंड क्या है। रज़ा साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। रज़ा साहब, ये क्या बैकग्राउंड है, आप इस स्टोरी को शुरू से लेकर अब तक देखते हैं? देखिए, ये तो सबसे पहले बात एक ये एंगल, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। इसमें जो सबसे बड़ा वक़ार मेरा ख्याल है जो धचका लगा है वो तालीमी इदारों का जो वक़ार है कि उस पर जो एक सवालिया निशान लग गया कि मैं अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए भेजता हूँ तो वो किन मकासद के लिए वो जगह इस्तेमाल होती रही है। और आपने वो जगह खुद देखी कि बिल्कुल एन बीच मोहल्ले में वो जगह है, शहर के वस्त शहर के वस्त में वो जगह है, और वो जगह शहर के वस्त में और मोहल्ले के वस्त में वो जगह है जहाँ आम दौलत जो है। अब वहाँ बहुत सारे लोगों की जो इंटेंशंस हैं वो वाज़े हो रही हैं यकीनी तौर पे। देखें, ये तो एक हमारे पास एक इस ज़ारा अकेडमी का एक मामला जो है वो सामने आया। अभी मैं इसके समाजी इशू भी इससे पहले बात कर रहा हूँ कि जो होना था वो हो गया, क्योंकि अभी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू ये कि इस शहर में अभी भी दर्जनों जो हैं वो गर्ल्स हॉस्टल, प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल हैं। और क्या होता है, वहाँ रहने वाली बच्चियाँ महफूज हैं नहीं हैं, इसके लिए क्या कोड है, किसकी ज़िम्मेदारी है। इसके लिए अगर ये वाक़या तो आया जब साहब मेरे इल्म में आया तो मेरा पहला कॉन्टेक्ट पुलिस के साथ था। चूँकि आपको पता है कि सहाफ़त का और समाज का बड़ा एक करीबी ताल्लुक है, तो अभी उस सिलसिले में था सारा मामला। तो ये मामला सहाफ़ियों तक पहुँचा तो मैं सबसे पहले उसको बजाय उन चीज़ों को हमने क्यों किया कि हमने क्या चलाना, तो सबसे पहले इसके लिए पुलिस को भेजी तो वो लोग बिल्कुल मतलब हैरान हो गए कि क्या चीज़ आ गई। तो उन्होंने कहा कि जी आप प्लीज़ आप चूँकि रोही एक ज़िम्मेदार इदारा है और एक इसमें एक जो बच्चियों का मामला है और ये तमाम मामला है, तो उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि जी रिक्वेस्ट आई कि आप वेट करें प्लीज़, हमें इंटरनली हमें करने दें। तो मैं तारीफ़ करूँगा डेरा गाजी खान पुलिस के किरदार की कि देवर सो क्विक के उन्होंने 60 मिनट में 60 मिनट में उन्होंने तमाम चीज़ों को प्रोव करके ये रिस्पांस दिया कि जनाब दे आर गोइंग टू लॉन्च FIR, और उसके बाद जो है वो तहकीकात उसके ऊपर कर रही है। DPO उमर सईद मलिक बहुत उन्होंने इस वाले से फौरी तौर पे फैसले लिए और तमाम तर मामला जो है FIR की कॉपी रजिस्टर्ड हुई, वो FIR की कॉपी हमारे पास आ गई। 3 मुल्ज़मान उन्होंने उसके अंदर नामजद किए, 3 उन्होंने उस पर नामालूम रखे। अब जब वो आ गई तो फैसल राना रीजनल पुलिस ऑफिसर जो हैं, मामला उनके भी इल्म में जिस तरह से रूटीन में सारा आया, तो उन्होंने एक आर्डर में क्या कि नहीं, ये 30 के करीब जो वीडियो सामने आई हैं तो ये हर विक्टिम की जो है वो अलहदा एक FIR जो है वो लॉन्च की जाए ताकि जो लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं उनको राह फरार ना मिल सके, उनकी हर सूरत उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन यकीनी तौर पर सारे मामले में कुछ लोग बाअसर हैं और ये एक आप समझें कि एक ऐसा इलाका है जो एक रिवायत पसंदी और क़दामत पसंदी का एक आप कह लें कि एक कंपाउंड है, मुरक्कब है। ये इलाका जो है यहाँ लोग मतलब जिनके साथ ज्यादती हो गई, जो लोग विक्टिम हो गए, अब वो लोग भी जो है वो सामने जो है वो आने से गुरेज़ा हैं यकीनी तौर पे कि उनके लिए ये एक ऐसी दोहरी तलवार की तरह है कि ये जिस तरफ से भी जाएगी तो ये उनका नुकसान इसमें उनको नज़र आ रहा है। नाज़रीन, डेरा गाजी खान के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। 2012 के अंदर एक एकेडमी बनाई गई। उस एकेडमी के असातिज़ा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर तालीम देते थे, क्लासेस होती थी, वहाँ पर कैंटीन थी, जबकि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कुछ बच्चियाँ जो कि दूर दराज से आई हुई थी उनको रिहाइश मैसर थी। उसके बाद उन असातिज़ा के साथ भेड़िया नुमा लोग शामिल हुए, उन्होंने वहाँ पर कैमरा लगाया और दूर दराज इलाकों से आई हुई बच्चियों को ट्रैप करना शुरू कर दिया।
ट्रैप किया, बरगलाया और फिर उस सारे मसले को कैमरे के ज़रिए फिल्माने लगे। फिल्माने के बाद ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जारी हुआ। जब वो ब्लैकमेल करते रहे और तकरीबन ये 30 लोगों की वीडियोस जो अब तक पब्लिक की गई हैं और पुलिस के सामने वो आई, तो पुलिस की मुद्दत में एक FIR दर्ज की गई। इस सारी कहानी को सुनने के लिए आज हम मौजूद हैं SDPO ऑफिस डेरा गाजी खान रिहान रसूल साहब के ऑफिस में। उनसे जानते हैं कि ये मामला क्या है और किस तरह से अब इस केस को आगे लेकर चला जाएगा। रेहान साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान साहब, अब इसके किन पहलुओं से तफ्तीश की जाएगी और क्या इस केस का मुस्तकबिल है? थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जिस तरह FIR लॉन्च हुई हमारे पास, एक उस्मान भट्टी है, उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर ये वायरल हुई वीडियो कि कुछ लोग हैं जिनको फ़िल्म किया गया है और उनकी इस तरह की obnoxious किस्म की वीडियोस चली हैं, जिस पर कॉग्निजेंस लेते हुए हमने फौरी तौर पर उसका FIR लॉन्च की। फिर उसका एनालिसिस करते हुए हमें पता लगा कि इसमें 4 बंदे हैं, 4 जो मुसलसल रिपीट हो रहे हैं। वो उनके नाम आपके सामने FIR भी मौजूद है। एक जावेद अख्तर था, एक मुजाहिद था, एक और था और एक हबीबुल्ला था। ये इन 4 बंदों की उसमें शनाख्त भी हुई हमें। उसके बाद हमने कॉग्निजेंस लेते हुए बंदों की अरेस्ट शुरू की। जावेद अख्तर जो प्रिंसिपल था वो उसको हमने अरेस्ट किया। वो इस वक्त हमारे पास रिमांड जिस्मानी पर है। और उससे फिर रिवील हुई बातें कि उसने 2012 में एक एकेडमी बनाई थी। एकेडमी बनाने के बाद उसने स्टूडेंट्स को हायर किया, वहाँ वो पढ़ाता भी रहा। फिर रात उसने ग्राउंड फ्लोर पर एक हॉस्टल बनाया जिसमें बॉयज़ आकर वहाँ पर स्टे करते थे और उसी जगह को ये बतौर ब्रथल हाउस इस्तेमाल करता रहा। और जब उससे मज़ीद तफ्तीश की गई है मुकम्मल, तो उसमें उसने बताया कि मेरे पास कुछ लोग ऐसे भी आते थे जिनको मैं नहीं जानता था, क्योंकि वो मुझसे टाइम और स्पेस मांगते थे, मैं उनको टाइम स्पेस देता था। तो उसके साथ ही हम मज़ीद उसके साथ सेक्शन भी ऐड कर रहे हैं जो सेक्शन ऑफ लॉज पर इम्प्लीमेंट होते हैं। इन चीज़ों का तमाम का फोरेंसिक एनालिसिस किया जा रहा है। हमारे पास 2 मुलजिम जो हैं वो स्क्रीन पर हैं जो इस वक्त अदालत से ज़मानत ले चुके हैं और हम इंशाल्लाह उसकी ज़मानत कैंसिल भी करवाएंगे। प्री अरेस्ट बेल में हैं और हम इंशाल्लाह उसकी ज़मानत कैंसिल करवाएंगे। एक बंदे के बारे में पता लगा है वो सऊदी अरब निकल गया है, वो 2020 में निकल गया था। इसकी वीडियो के आने से कुछ अर्सा, काफ़ी अर्सा पहले, क्योंकि वीडियो अभी वायरल हुई है जिस पर हमने एक्शन लिया है। और बाकी इंशाल्लाह अज़ीज़ तमाम मुलज़िमों को भी पकड़ा जाएगा। इस रैकेट को बाकायदा नीस्तो नाबूद किया जाएगा। हम अपने सोशल फैब्रिक को ज़्यादा मजबूत करेंगे और हमारे पास ये आपका एक फोरम है जिसके ज़रिए हम लोगों को कन्वे कर रहे हैं। दैट्स ऑल। अच्छा रेहान साहब, ये केस पुलिस की आपकी मुद्दत में दर्ज किया गया, कुछ लोग भी सामने आए, कुछ तलबा, कुछ फैमिलीज़? नहीं, एक्चुअली हमारे पास अभी तक कोई विक्टिम नहीं आया सामने, बट वी आर वेटिंग फॉर एनी विक्टिम इफ़ सम वन वांट टू एड्रेस विद अस। हम उसको बाकायदा सेफ भी करेंगे, हम उनकी आइडेंटिटी भी महफूज रखेंगे और अगर कोई विक्टिम बनना चाहता है तो वो ज़रूर आए हमारे सामने। हम चाहते हैं कि जिस तरह का एक घिनौना काम हुआ है, क्योंकि एक एकेडमी स्टूडेंट्स की जो पढ़ने की जगह होती है वो बड़ी तकद्दुस है, उसकी एक सैंक्टिटी है और उसको इन्होंने डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की है। और हम इंशाल्लाह वल अज़ीज़ इनको सज़ा देकर लोगों को मिसाल दिखाएंगे। आप ये मुझे बताएं ना कि हुआ क्या वहाँ पे? आपने किराए की जगह लेके आगे किराए पे कैसे देते? घंटे 2 के लिए देते? सर मैं घंटे 2 के लिए नहीं देता था सर। रात के लिए देते? नहीं सर नहीं, ये हॉस्टल था सर। या आप खुद थे? नहीं मैं नहीं था सर, मेरी बात तो सुने। मैंने हॉस्टल पे दिया हुआ था, स्टूडेंट रहते थे। अब वहाँ कोई आता जाता था, मेरा तो कोई उसमें इंटरफेयर नहीं था सर। अब वो जगह मैंने ऑलरेडी किसी को देर लड़के रहते थे, मैं उनसे रेंट लेता था। तो अब मुझे नहीं पता, मुझे ब्लैकमेल किया गया कि आप मुझे 5 लाख दे दें, 10 लाख दे दें, वरना हम आपकी वीडियो वायरल कर देंगे। मैंने कहा मेरे पास तो रुपया भी नहीं है, ना मैंने कोई ऐसा काम किया है मैं आपको दूं। तो वीडियो में उन्होंने कहा हमने आपको शनाख्त किया है तो फोरेंसिक करवाएं सर अगर मेरी है तो। और अगर मैंने किसी के साथ ज़्यादती की है, किसी ने आगे कोई सिंगल वन FIR तो नहीं करवाई मेरे खिलाफ सर। तो अगर मैंने किसी के साथ ज़्यादती की है और ये इशू बना, पुलिस मुद्दई है ना?
سر دیکھیں یہ ایشو بنایا گیا ہے نا, اسکینڈل بنایا گیا ہے کہ اکیڈمی کے حوالے سے کہ اکیڈمی تھی. نہیں آپ کوئی یہاں پہ کس نے بنایا آپ کے خلاف ایشو؟ آپ کو یہاں کوئی الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ نے کون سی ایسی کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ آپ کے پیچھے سب لوگ آپ کے خلاف ہو گئے, آپ کا ایشو بنا دیا ہے؟ ذرا سمجھائیں نا, لوگ سمجھنا چاہتے ہیں. سر میری بات سنیں, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بلیک میل کیا. آپ استاد کے روپ میں آپ کے پاس بچے بھیجتے تھے نا لوگ. سر بچے تو تھے نہیں, بچوں کون تھا پھر وہ بتائیں نا. دیکھیں سر آپ ویڈیوز دیکھیں. وہی تو تھا نا. سر کون تھا مجھے نہیں پتا نا, آپ سر یہ ویڈیوز ہیں آپ کے پاس, آپ دیکھ لیں. یہ لوگ آتے جاتے تھے, ہاسٹل تھا سر. باقی اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے سر کہ میں آپ کا رول نہیں ہے. ہم آپ کا رول, ہم کب کہہ رہے ہیں آپ کا رول ہے؟ آپ ماشاءاللہ اتنے شریف آدمی شکل سے لگ رہے ہیں. نہیں میں شریف لگ رہا, میں گنہگار ہوں, لیکن یہ نہیں کہ جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں سر. آپ وہ بتائیں نا وہ کون لوگ تھے. سر وہ آپ کے پاس ویڈیوز ہیں, ان کی شناخت بھی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, جی سر. تو شناخت میں ایک آپ کی بھی ہے نا, آپ بھی نامزد ہیں. میری نامزد تو ہوں سر, آپ اس کی فرانزک کروائیں, اس ویڈیو کی آپ فرانزک کروائیں کہ میں ہوں اس میں. جی سر. وہ لوگ کون ہیں جو آپ کے کرائے والے کمرے میں آپ جن کو کرائے پہ دیتے تھے؟ آپ نے کوئی کرایہ نامہ تو لکھوایا ہوگا. سر کوئی کرایہ نامہ نہیں ہوتا, اسٹوڈنٹ رہتے ہیں سر, وہ 2000 روپے پر ہیڈ دیتے ہیں. اسٹوڈنٹ رہتے ہیں. ایک رات کا؟ نہیں سر, مہینے کا. اچھا. جو اسٹوڈنٹ رہتے ہیں نا وہ سر 2000 روپے مہینہ دیتے ہیں. تو خواتین وہاں پہ کیسے آ؟ خواتین نہیں تھی سر, بلڈنگ اوپر تھا میرا گھر. دیکھیں اس بلڈنگ کے نا 3 فلور تھے. نیچے جو تھی وہ ہاسٹل تھا سر, جہاں کہ یہ ویڈیو دکھائی جا رہی ہے. وہ کوئی اسکول اکیڈمی نہیں تھا سر. آپ استاد ہیں؟ میں استاد نہیں ہوں سر, میں پہلے پڑھاتا تھا لیکن اب میں نہیں پڑھنا. کب سے کب تک پڑھایا ہے؟ 2019 تک پڑھایا سر, اس کے بعد میں وکالت کر رہا ہوں. بالکل ناظرین, آپ نے سنا, آپ خود اندازہ کریں. کسی صحافی نے عین ممکن ہے اس سے مطالبہ بھی کیا ہو پیسوں کا. یہ ہے سر, ممکن نہیں. حلف میں کہتا ہوں کہ عرفان مجید خٹک نے مجھ سے 5 لاکھ روپے کی آفر کی ہے کہ مجھے 5 لاکھ روپے دے دیں ورنہ میں آپ کی ویڈیو وائرل کر دوں. حلف اٹھا کے یہ بھی بتاؤ کہ اندر ویڈیوز میں کون کون تھا. سر آپ خود دیکھ لیں سر, وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ حلف اٹھا کے سر میں سر میری جس طرح حلف اٹھا رہی ہیں, سر آپ دیکھیں ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں. اسکینڈل ہے سر, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں کیا جس طرح آپ نے صحافی کا نام حلف اٹھا کے لیا نا, اپنی صفائی. جو دیکھیں, جو مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ ویڈیوز ہیں آپ کی, آپ مجھے 5 لاکھ روپے دیں, تو میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ حلف اٹھا کے کہہ دیں کہ حلف اٹھا کے کہتا ہوں اس نے پیسے مانگے ہیں, اور حلف اٹھا کے کہتا ہوں میں نہیں. سر میں تو نہیں, میرے سے کہاں ہے. آپ دیکھیں میری ویڈیوز اگر آپ کے پاس ہے تو پھر میں گنہگار ہوں. ناظرین, 7 والی ونڈو میں اسکرین میں آپ کو نظر آ رہی ہیں. ہم چونکہ دوسرے لوگ بھی اس میں موجود ہیں اور پیمرا رولز کے اکارڈنگلی ہم ان کی برہنہ اور فضول قسم کی ویڈیوز چلانے سے قاصر ہیں, جبکہ ساری چیزیں موجود ہیں. پولیس ان چیزوں کی انکوائری کر رہی ہے. شاطر ملزم کا یہ دعویٰ ہے کہ میں استاد ہوں, اور یہ استادوں کے اندر استاد کے نام پر موجود بلیک شیپ ہے, جس نے ایک دھندے کے لیے لوگوں کو چیزیں دیتا تھا. ہم لوگ ان لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ہم ان فیملیز کو دیکھتے ہیں جبکہ وہ وکٹم ہیں. ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے, کھل کر سامنے آنا چاہیے, تاکہ ایسے ایول جینیس لوگ جو ہیں, کیونکہ اس ملزم نے MA بھی کیا ہوا ہے, لا بھی کیا ہوا ہے, وہ استاد بھی بن جاتا ہے. یہ جینیس نہیں, میں آپ کی بات جینیس نہیں, یہ شیطان ہے. یہ شیطان ہے. دیکھیں یہاں سب سے بڑا وہی بات کروں گا کہ تعلیمی ادارے کے ساتھ سب سے بڑا جو رتبہ ہے وہ استاد کا ہے. استاد کا کیا رتبہ ہے کہ استاد روحانی باپ ہے. آپ ویسے سوسائٹی میں کیا نہیں ہو رہا, جو بھی ہوتا ہے ہونے دیں, اس کی وہ کوئی کسی کا ٹھیکیدار نہیں ہے. لیکن جب یہ معاملہ تعلیم کی طرف آ جاتا ہے, جب یہ کسی اسکول یا اکیڈمی سے جڑ جاتا ہے, جب یہ کسی مسجد یا مدرسے سے جڑ جاتا ہے, تو اس کے بعد اس تمام چیز کی ذمہ داری اور جو رخ ہے وہ بدل جاتا ہے, اور اس کی جو شدت ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے, انٹینس ہو جاتی ہے اس کی جو سارا معاملہ. تو اس وجہ سے اب بہرحال پولیس نے گرفتاریاں کی. پولیس نے اس حوالے سے میں ضلع انتظامیہ کے رول کو بھی سراہوں گا کہ انہوں نے فوری طور پہ اس پراپرٹی کو جو ہے وہ سیل کر دیا اور وہ اس کو بند کر دیا. اس کے بعد سے کہ تمام تر کہ جو بھی قانونی تقاضے ہیں وہ پورا ہونے کے بعد کھولی جائے, اور ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ اس ڈر اور خوف جس کا وہ خاندان جو اس معاملے کا شکار ہوئے, وہ آج بھی اس ڈر اور خوف کا شکار ہے, اور
अपनी ज़िंदगी भर वो इसी डर और खौफ का शिकार रहेंगे कि वो जो वीडियो क्लिप्स हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद ज़रूर हैं और उसको उन्होंने एड्रेस प्रॉपरली नहीं किया, तो यकीनी तौर पे कुछ लोगों को हिम्मत इसमें दिखानी चाहिए और इस सारे मामले को जो है ना वो कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। वहाँ आपकी रिहाइश थी ऊपर, उससे नीचे बच्चे पढ़ते थे और नीचे जो है हॉस्टल था। कोरोना आया, फिर क्या हुआ? सर छुट्टियां थी, स्कूल एकेडमीज़ की छुट्टियां थी, कोविड की वजह से बंद। कोविड की वजह से बंद था, बच्चे स्टूडेंट वगैरह नहीं आते थे, लेकिन हॉस्टल के बच्चे उनका आना जाना रहता था। वो चाबी मुझसे ले जाते थे, ठीक है, क्योंकि किराया नामा तो मेरे नाम लिखा हुआ था, तो मुख्तलिफ स्टूडेंट का आना जाना होता था, यानी अपना हॉस्टल वाले, तो वो कभी बंद हो जाता तो कोई दोस्त अब आप चाबी ले जाता मुझसे। तो आप उनको चाबी देते थे, कहते आपको पता था कि वहाँ क्या हो रहा सर मुझे नहीं था पता, मुझे क्या पता था। आप देखे मैं देहात से था, कोरोना की वजह से ना चाबी किसी दोस्त के पास थी, तो वो बच्चे आते कहते कि हमने सामान उठाना है, हमने जी जैसे कोई हॉस्टल वगैरह का, अब तो छुट्टियाँ हैं, हम अपना सामान उठाते हैं। जो लड़के थे वो चाबियाँ ले जाते थे। है। उसी दौरान 25-30 वीडियोस बन गई। सर जो भी जिस तरह भी हुआ, मुझे ब्लैकमेल फिर बाद में किया गया कि आपकी वीडियोज़ हैं। मैंने कहा मेरा तो इससे कोई वो नहीं है। आप भी हॉस्टल बंद होने की वजह से चले गए? जी मैं भी चला गया था। तो वो दोस्त कौन कौन से थे, उनका नाम बताएं। वो सर जो वीडियोज़ में आ रहे हैं, मुजाहिद संगी है और उसामा खालिद है, वो है, और एक लड़का और भी है, हबीबुल्लाह नाम। अच्छा, ये 3 लोग आपसे गाए बगाए लेते सर रहे? ये मुख्तलिफ मुझसे नहीं ले गए, कभी 1-2 बंदे मुझसे भी ले गए, लेकिन ये था कि इनकी वीडियोज़ से शनाख्त हुई है। ये इनके पास आना जाना रहता था ना लड़कों के पास। तो जब कोरोना आया था उस वक्त स्कूल एकेडमी बंद हो चुकी थी। अब ये जो सोशल मीडिया पे कहा गया है कि ये स्कूल है, एकेडमी है, इस तरह का कोई इशू नहीं है। आप कहते हैं ये स्कूल के बच्चे नहीं थे, नहीं थे सर, नहीं। और जब आपका कोविड की वजह से बंद हुआ सिस्टम, तो फिर ये काम हुआ। ये काम सर, अब स्कूल तो छुट्टियां थी, एकेडमीज़ की भी छुट्टियां थी, तो दोस्त चाबी ले जाते थे। मतलब मैं तो देहात था, मुझे नहीं था पता कि ये क्या हो रहा है। फिर अब जब एक आध वीडियो आपकी भी तो है ना? सर नहीं है मेरी वीडियो से, शनाख्त तो करवाएं सर। उसमें लगता है कि जैसे मेरी बाजू नहीं है, इस वजह से मेरी शनाख्त। आप जैसा कोई और बंदा था? चले नाजरीन, इन जैसा ही कोई आदमी था जो ये हरकत कर रहा था। आखिरकार मुलजिम ने यह तस्लीम किया कि 3 दोस्त थे इनके, जो पुलिस ने भी नामजद किए हैं, और इनमें ना कोई तलबा थी, ना कोई तालिब इल्म था, और कोविड की वजह से जब बंद हुआ तो इन्होंने हॉस्टल को नाजायज़ तौर पे इस्तेमाल किया, और जिससे ये इम्पेक्ट क्रिएट हुआ कि तालीमी निज़ाम पर ये मामलात हुए। और ये उस्ताद भी नहीं है नाज़रीन, ये हॉस्टल को मैनेज करते थे, जबकि सोशल मीडिया के ऊपर ये ख़बरें आती रहीं कि हॉस्टल में या तलबा के साथ ऐसा हो रहा है। तो इसके दोस्त थे जो ये ऐसी हरकतें करते थे। क्या कह रहे हैं? स्कूल एकेडमी नहीं थी सर, ये मतलब ये एक गाड़ी पालते हुए मर गए। जैसे समझ लें सर, वो दोस्त चाबी वगैरह ले जाते थे, तो इस वजह से ये जिस तरह सोशल मीडिया पे कहा गया है कि स्कूल है, एकेडमी, इस तरह का कुछ आइंदा दोगे चाबी? नहीं सर। आप तो देखें मैं फंसा गया हूँ ऐसे, शक्कत कर रहे हैं। आइंदा कहता है जी चाबी नहीं दूंगा। और ये थी असल कहानी जो हमने कोशिश करके आपके सामने लाए हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हॉस्टल के अंदर कोविड के दौरान जब ये गांव गया, ये भी कभी कभार कुछ नाजायज़ मामलात के लिए आता था। इसकी भी वीडियोस हैं, इसके दोस्तों की भी हैं। अच्छा, अब इनका क्या मुस्तकबिल देखते हैं इन मुल्ज़िमान का? मुल्ज़मान जी, जिस तरह हम सेक्शन ऑफ लॉ इन पर लगा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह वरज़ हम इनको सज़ा दिलवाएंगे और इबरतनाक सज़ा होगी। और इंशाअल्लाह हम बाकायदा इस मुकदमे के ज़रिए लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देंगे। बिल्कुल। और जो अगर इस तरह के क्राइम में मुलविस हैं उनको एक सबक भी देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें जो रैंडम न्यूज़ है, मैं उन्हें कंफर्म करना चाहता हूँ कि बहुत प्रेशर है, मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ हैं वो इनकी बैक पर मौजूद हैं, वो इनको सपोर्ट कर रही हैं और बिहाइंड द कर्टन कहती हैं कि किसी तरह से ये मामला मैनेज हो जाए। इस तरह की भी कोई चीज़ सामने आई है? नहीं, लकीली मैं आई एम हैप्पी विद द सोसाइटी माशाल्लाह। मगर हमें तमाम
جو ہمارے سوشل سسٹم میں جو مختلف پریشر گروپس ہیں یا کمیونٹیز ہیں ان کی طرف سے ہمیں اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ جی آپ اس میں جتنا زیادہ اکمپلس اگر ان کے ساتھ ہیں کوئی ان کو آپ ریویل کریں, ان کو آپ عبرت کا نشانہ بنائیں. ہمیں کوئی ایسا پریشر نہیں ہے, پولیس بالکل فری ہو کے کام کر رہی ہے. ہمارے کمانڈر ڈی پی او ڈیرہ غازی خان جو ہیں وہ اس میں بہت انٹرسٹیڈ ہیں کہ اس معاملے کو بالکل اپ ٹو دا مارک جانا چاہیے. ہمارے آر پی او سر جو ہیں وہ اس بارے میں بڑے کنسرنڈ ہیں اور ہم سے باقاعدہ اس کی رپورٹ لیتے رہتے ہیں کہ اس میں کیا کیا امپرومنٹ ہو رہی ہے, کیا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو ہمیں کسی قسم کا کسی بھی لیول سے کوئی پریشر نہیں ہے الحمدللہ. ناظرین, استاد کو ہمیں گھر سے بتا کے بھیجا جاتا ہے کہ روحانی باپ ہے, اس کا اپنا تقدس ہے, اس کی اپنی اہمیت ہے. والدین اپنے نو مولود بچوں کو تربیت کی خاطر استاد کے ہاں بھیج کے آتے ہیں کہ آپ انہیں نکھاریں, انہیں بنائیں. اور اگر استاد کے نام پر ایسے گھس بیٹھیں گے جن سے ہماری نسلیں محفوظ نہیں ہیں, جن کے شر سے, تو ان کو عبرت کا نشان بنانا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے جو لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ بھی یہ ہوا ان کے لیے افسوس بھی ہے, دکھ بھی ہے, کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور ایسے ظالم لوگ اپنی وحشت کی تسکین کے لیے ایسی نیچ حرکات کرتے ہیں اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم یہ سب استاد بن کر رہے ہیں, استاد کی آڑ میں کر رہے ہیں. تو آئیں, ان کی شناخت بھی یہاں پہ محفوظ ہے اور ان کو انصاف بھی ملے گا اور یہ لوگ زیادہ دیر تک پابند سلاسل رہیں گے اور اپنے انجام کو پہنچیں گے. فائنل ریمارکس ریحان صاحب کیا دیں گے, کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ اس طرح کے مسائل بیان کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, جھنجھلا کے رکھ دیتے ہیں. دیکھیں, ہم یہ جو اکیڈمی والا ایشو ہوا ہے اس میں لازمی طور پر بہت سارے لوگوں کی سیکیورٹی کنسرن آ گئے ہوں گے, مگر میں آپ کو صرف یہ ریکویسٹ آپ کے ہی فورم کے ذریعے کرنا چاہوں گا لوگوں کو کہ یہ صرف ایک اکیڈمی ہے. باقی الحمدللہ ہماری اکیڈمیز چونکہ ہم نے پھر اس کی ویٹنگ کروائی ہے, ہمارے پاس ایز سچ کوئی ایسی شکایت نہیں ہے. تو اس کو اتنا وہ ایگزامپل نہ بنایا جائے کہ اکیڈمیز ایسی ہوتی ہیں. یہ ایک بلیک شیپ تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریویل بھی کروا دی ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ سزا بھی دے رہے ہیں. باقی انشاءاللہ العزیز ہم ان کے خلاف لڑتے بھی رہیں گے. یہ فائر فائٹنگ ہے اور جہاں جہاں انشاءاللہ ایسا خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہوگا تو ہم اس کو ختم کریں گے. بالکل کہہ سکتے ہیں ہم اس کو کہ 99.99% ہمیں بھی استادوں نے پڑھایا, ان سے سیکھے. آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ریحان صاحب ہوں, سب استادوں کے مرہون منت ہے. یہ کالی بھیڑیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے پردے فاش کرتا رہے گا. جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اپنے انجام کو پہنچتا ہے. ان کے ساتھ بھی وہی ہوا. اللہ نے انہیں موقع دیا لیکن انہیں یہ اپنی حرکتوں میں اتنا آگے چلے گئے کہ آج یہ ایک تو جو معزز بنے پھرتے تھے اپنے انجام کو پہنچے ہیں. سول سوسائٹی کے بھی ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی بات کریں گے, ان سے جانیں گے کہ وہ اس جو ہمارا سوشل فیبرک ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے. ان لوگوں نے وہاں پر قدغن دی ہے جو چیز ہمارے لیے بہت مقدس تھی. اسماعیل سیال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اسماعیل صاحب, اس پر آپ کی کیا ٹیک ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہماری سوسائٹی کو اس طرح کی ویڈیوز واقعات ڈیمیج کرتے ہیں؟ یہ ویڈیو آنے کے بعد جو سب سے پہلے بچوں میں خوف و ہراس ہوا, مجھے میرے اپنے بیٹے نے مجھ سے سوال کیا کہ بابا یہ اس طرح کا واقعہ تو نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہوا ہے تو بہت غلط ہوا ہے, کیونکہ یہاں پہ بہت اچھی اکیڈمیاں بھی ہیں جو 25-30 سال سے یہ خدمت کر رہی ہے, لوگوں کو تعلیم کا زیور سے روشناس کرا رہے ہیں. لیکن یہ کچھ گندے بندوں کی وجہ سے یہ ویڈیو سامنے آئی اور یہ گناہ کے مرتکب ہوئے. اس میں سوسائٹی میں ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت بھی. جو ہمارے بچے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں, بچے بھی اور بڑے بھی, اور بڑے بھی بالکل, خاص طور پہ بچے اور بچیاں. یہ بہت ہی ہمارا جو ہے نا یہ اقدار والے علاقے ہیں, یہ بہت ہی اچھے, ہم بالکل فیملی کی طرح جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے, اور اس طرح کا شہر میں کلچرلی رچ علاقہ. ہاں جی,
تو اس طرح کا کوئی پہلے کا واقعہ اس طرح کا نہیں ہوا کبھی بھی آج تک اس طرح کا. اور یہ ہمارے لیے سمجھیں ایک بہت شاکنگ تھا. ہم کو کئی دن ہم جو ہے نا اس میں شوق میں رہے کہ یار یہ ہوا کیا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ آگے بھی اب جا کے اب جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں ان کو بھی واضح SOPs بنانے چاہیے کہ جو اکیڈمیز ہیں وہ جگہ جگہ بھی نہ ہوں, ایک رجسٹرڈ ادارے ہوں, محکمہ تعلیم کے اندر ہوں. ہاں, ان کا پورا چیک اینڈ بیلنس ہو. اگر چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہوتا پہلے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا واقعہ رونما نہ ہوتا. اب ان اداروں پہ بھی سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے جو یہاں پہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو 40 سال سے بھی یہاں پہ اکیڈمیاں کام کر رہی ہیں. وہ لوگ شرم سے منہ چھپا رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کلنک کا ٹیکا ثابت ہوئے ہیں لوگ, اور ہماری بدنامی ہو رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کچھ چند اکیڈمیز ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. لوگوں نے اپنی ذاتی خفت مٹانے کے لیے ان کے خلاف اپلیکیشنیں دے دی خام خواہ. یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے خاص طور پہ. اور دوسرا, اب ایوریج جو جتنی بھی یہاں پہ اکیڈمی ہیں اسٹوڈنٹس کی تعداد میں کمی آ رہی ہے. لوگ اکیڈمیز چھوڑ رہے ہیں, تو بچوں کا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے. تعلیمی نقصان ہو رہا ہے. ایک ادارے میں ایسی حرکت ہوئی جس کی وجہ سے تمام ادارے بدنام ہوئے. جب ہم نے اس اسٹوری کو پروب کیا, مختلف اینگل سے دیکھنے کی کوشش کی, اور جب ملزم کو کٹہرے میں لائے اور نتیجے پہ پہنچے, تو جب کووڈ ڈیز کے اندر ادارہ بند ہوا تو انہوں نے اس کو پروسٹیٹیوٹ ہاؤس کے طور پر لے آئے. اب میرے ساتھ میر عامر کسرانی موجود ہیں. یہ خود بھی ڈفرینٹ ہاسٹلز میں رہے, اسٹوڈنٹ ہیں. ان کے جو کلاس ہیں, جو ان کے ساتھ ان کے دوست ہیں, وہ کیا اس حوالے سے سوچتے ہیں اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاسٹل لائف, اکیڈمیز, جو دور دراز کے لوگ ہیں جو پہلے ہی ڈرتے ہیں کہ حالات مناسب نہیں ہیں, اپنے بچوں کو بھیجیں یا نہ بھیجیں, ان سے بات کرتے ہیں. کسرانی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں پر کس طرح کے مسائل ہوں گے؟ کیا وہ اپنے بچوں کو بھیجیں گے, نہیں بھیجیں گے, اور واقعی اگر اوریجنلی ہاسٹلوں میں ہوتا کیا ہے؟ یہ ٹرائبل سوسائٹی ہے, قبائلی علاقہ جاتے ہیں ہمارے, مطلب یہ میدانی علاقے میں ہم بیٹھے ہیں ساتھ, ہماری مطلب ٹوٹل یہاں پر بلوچ قبائل آباد ہے. تو والدین کو بہت زیادہ انسیکیورٹیز ہوں گی. آپ نے بتایا کہ ہم لوگ ہاسٹلز میں رہتے تھے, بالکل یہ کچھ ایک ادارے ہوتے ہیں جہاں پر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, ہزاروں میں سے کوئی ایک, ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن اب یہاں پر پولیس کا ایک جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک اچھا کردار پولیس ادا کرے گی, اور جو اس کے ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گی. دوسرا جو میڈیا کا ایک کردار ہے, آپ ملتان سے تشریف لائے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ کافی ساری چیزیں لوگوں کو کلیئر ہوں گی, اور لوگ ایک کلیئر ان کا, آپ نے جو موقف دیا ہے میڈیا کا, سارا جو ایشو ہوا ہے, مطلب سماجی لوگوں سے ملے ہیں, باقی لوگوں سے, پولیس سے بھی ملے ہیں, تو بہت زیادہ اس سے لوگوں کو, جہاں تک میرا خیال ہے کہ انسیکیورٹیز نہیں ہونی چاہیے. اور یہ تب ہوگا جب جس طرح آپ نے بتایا کہ پراپر SOPs ہونی چاہیے ہر معاملے پہ. بالکل جو ملزمان ہیں ان کو جب سزا ہوگی, آئندہ کے لیے جو اکیڈمیز وغیرہ ہیں یا ہاسٹلز ہیں ان کے لیے پراپر SOPs ہوں گی, تو معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. معاملات ناظرین بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک پراپر بورڈ کا میکانزم ہو, اسسٹنٹ کمشنر کے نیچے ایک میکانزم ہو, اور انٹیلیجنس بیسڈ ان کے خلاف کارروائیاں ہوں. اگر کہیں پہ تعلیمی اداروں میں کہیں بھی ایسا مسئلہ ہو تو وہ اتنا بڑھنے سے پہلے اس کو روکا جا سکے. اور یہ اکیڈمی رجسٹرڈ بھی نہیں تھی, کسی نے ایسے ہی بورڈ لگایا, اوپر لکھ دیا کہ فلاں اکیڈمی, تو اس کے بعد انہوں نے یہ کام شروع کیا. تو ہمیں ایسے لوگوں کو اور تعلیمی نظام کو الگ کر کے دیکھنا ہوگا. یہ تھا آج کے پروگرام کا ایجنڈا, تاکہ آپ کو وہ چیزیں جو سوشل میڈیا پر بلر ہیں یا مختلف اینگل سے نظر نہیں آ رہی, اسٹوری کی حقیقت نظر نہیں آ رہی. یہ استاد کے روپ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بھیڑیا تھا جس نے استاد جیسے تقدس جو ہمارا ہے استاد کے ساتھ منسوب, اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے. ٹیم مجرم قوم نے وہ جو دھندلاہٹ تھی اس کو ہٹانے کی کوشش کی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان منیب خان ملزی کو دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.